بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. سب سے پہلے آغاز جو ہے ہم سیلاب سے ہی کریں گے، کیونکہ سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. جلال پور جو ہے نا، وہاں پہ کافی بند ٹوٹ گئے ہیں. وہاں پہ جو قریبی دیہات ہیں وہ بھی ابھی زیر آب آ چکے ہیں. اور ستلج میں ابھی دوبارہ سے انڈیا نے پانی میں ریلا چھوڑ دیا ہے اپنا، اور وہاں پر پھر اونچے درجے کا جو سیلاب ہے وہ آنے کے چانسز ہیں. سو آج اصل میں جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے ناظرین، اس میں ہم یہ بات کریں گے جو اتنا بڑا سیلاب ہے پاکستان میں، یہ آیا کیوں ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں. کیا پیچھے سے جو گلیشیئرز تھے وہ بہت تیزی سے پگھل رہے تھے، یا اس بار بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ یہ جو سارے مسائل ہیں سیلاب کے وہ بہت زیادہ ہو گیا، یا پھر انڈیا کی طرف سے جان بوجھ کے پانی بہت زیادہ چھوڑا گیا. اس کی کیا مین ریزنز کیا تھیں، ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آج ہمارے پاس ایک مہمان ہیں جو کہ ظہیر احمد بابر صاحب، جن کو ہم نے ہمارے شو پہ مدعو کیا ہے، جو کہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں فلڈ فورکاسٹنگ ڈپارٹمنٹ کے. ہمارے ساتھ ہیں اور زوم پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ اتنا زیادہ کیسے ہو گیا، اس کی یہ جو نقصانات ہیں یہ کیا یہ گلیشیئر بہت زیادہ پگھل رہا تھا؟ کیونکہ دیکھیں ہم تو بارشیں زیادہ ہو گئی یہ بات کرتے ہیں، گلیشیئر کی وجہ سے بول دیتے ہیں، یا پھر یہ انڈیا کی طرف سے جو پانی اگر زیادہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو پھر بھی امکانات ہیں. مگر آپ نے کیا انالسٹ کیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو سچویشن کے حساب سے؟ دیکھیں جو ہمارے ہاں ریورائن فلڈنگ ہوتی ہے، ہمارے ہاں 5 میجر ریورز ہیں اور 3 جو ہیں وہ ایسٹرن ریورز ہیں، راوی ہے، ستلج ہے، چناب ہے اور جہلم ہے، اور اس کے علاوہ ایک مین انڈس ریور آ رہا ہے ہمارے پاس. جو بارشیں جب ہوتی ہیں کیچمنٹ ایریاز میں، کیچمنٹ ایریاز ان ایریاز میں کہتے ہیں جہاں پہ بارشوں کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی فلو کی صورت میں ان دریاؤں میں آتا ہے اور پھر وہ پلین ایریا سے ہوتا ہوا سمندر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو اس سال جو ہے وہ جو کیچمنٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ان دریاؤں کا منبع ہوتا ہے جہاں سے دریا نکلتے ہیں اور بارشیں زیادہ ہوں تو ان میں فلو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں. تو اس دفعہ جو ہمارے ایسٹرن ریورز ہیں، خاص طور پر راوی، ستلج اور چناب، ان تینوں دریاؤں کے اندر کی کیچمنٹ ایریاز میں ان یوزلی ہائی رین فالز ہوئی ہیں. اور ان ان یوزل ہائی رین فالز کی وجہ سے، زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو کہ اینڈ آف دا سیزن ہو رہی تھیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ فلوز جو ہیں ان دریاؤں میں بڑھے اور وہ سیلابی صورتحال بن گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان ایریاز میں بڑے بڑے ڈیمز بنے ہوئے ہیں اور وہ ڈیمز جو ہیں وہ شروع سیزن میں جو ہے وہ بھر دیے جاتے ہیں، اور پھر جب بعد میں ایٹ دا اینڈ آف دا سیزن، مانسون سیزن جب بارشیں زیادہ ہو جائیں تو وہ پھر ڈیمز کو جو ہے وہ خالی کرتے ہیں تاکہ جو نیا پانی آ رہا ہے اس کو سٹور کیا جا سکے اور اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بچایا جا سکے. تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ سیلابی صورتحال جو ہے وہ بن اچھا، جاتی ہے. یہ تو ڈیمز جو بیسک ریزن ہیں، جو یہ جو ڈیمز ہیں یہ ہم نہیں بنا سکتے، انڈیا نے تو بنائے ہوئے. ہمارے علاقے، ہماری جگہ جب یہ داخل ہوتا ہے یہ سارا، ٹھیک ہے، دریا تو سارا میدانی علاقہ ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں پر ڈیم نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اس دفعہ تو دیکھیں نا بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ ڈیم نہیں بنایا، ڈیم نہیں بنایا. تو کیا ان 3 دریاؤں کے اوپر ڈیم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے پاس جو دریا جب انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پلین ایریاز ہوتے ہیں، اور پلین ایریاز کے اندر ڈیمز کو ایز سچ کنسٹرکٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ٹاسک ہے. تو اس حوالے سے کوئی انجینئرنگ یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا اس طرح کے لوگ جو کہ ان ڈیمز کو کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ فیزیبلٹی وغیرہ بنا سکتے ہیں کہ کیا ان ایریاز میں یا ان دریاؤں پہ یا جو ایریا جب دریا ہمارے پاس انٹر ہو رہتے ہیں ان میں کیا صورتحال مینیجیبل ہوتی ہے. لیکن جب پلین ایریاز میں جب دریا داخل ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بہت زیادہ چیلنجنگ صورتحال ہوتی ہے کہ اس وقت جو ٹوپوگرافی ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہاں پہ آپ ایک اچھا ڈیم جو ہے وہ بنا سکیں. اچھا، موسٹلی لوگ دیکھیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو جان بوجھ کر اچانک اتنا زیادہ پانی چھوڑا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ بارشیں ہونے والی ہیں تو آپ پہلے ہی آہستہ آہستہ اتنا پانی چھوڑنا شروع کر دیں کہ جو ڈیمز ہیں ان کو خالی کر دیں تاکہ نیا پانی جو ہے ادھر آ کے بھر جائے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا واقعی اسی طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈیم مینجمنٹ تو ظاہر ہے ان کے اینڈ پہ ہے، اور وہ کس طرح اس کو ڈیم مینج کر رہے ہیں یا ان کی کیا انٹینشنز ہیں
اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اچھی ڈیم پریکٹسز تو یہی ہیں کہ اگر آپ ویدر سسٹمز کو آپ اپروچ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو جو آپ کے پاس پہلا سے ریزروائر میں موجود پانی ہے اس کو اتنا نکالنا شروع کر دیں سلولی کہ جو آنے والا واٹر فلو ہے اس کے اندر اکاموڈیٹ ہو سکے. تو اچھی ڈیم پریکٹسز میں تو یہی شامل ہے کہ آپ پہلے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھیں تاکہ جو انفلکس جو نیا انفلکس آنا ہے اس کو بہتر طور پر آپ سنبھال سکیں. اچھا، ہم لوگوں نے اس سال بڑے واقعے یہ سنے کہ بڑے کلاؤڈ برسٹ ہو گئے ہر جگہ پہ، ہر شہر میں جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، پہاڑی علاقوں میں ہر جگہ پہ. اب یہ تو پہلے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ واٹ از کلاؤڈ برسٹ از آل اباؤٹ. اب اس کی وجہ سے جو سیلاب آتے ہیں یہ کس وجہ سے آتے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں آج کل؟ کہ وہ جس طرح لوگوں کا ایک شاید خیال ہے کہ کلاؤڈ برسٹ شاید کوئی بادل کے پھٹنے کو کہتے ہیں، تو بادل کے پھٹنے کا اس میں ایسا میٹرولوجی میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا ایک میٹرولوجیکل ٹرم ہے جو کہ یوز ہوتی ہے فار ہیوی رین فال ان اے ویری اسمال ایریا ان اے لمیٹڈ ٹائم. آلموسٹ مور دین 100 ملی میٹر رین فال اگر 10 کلو میٹر ریڈیس کے اندر ان لیس دین 1 آور ہو تو ہم اس کو میٹرولوجیکلی کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. تو آج کل جو یہ ٹرم جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے فار ٹورنشل رین فالز یا ہیوی رین فالز. تو ہمارے جو ماؤنٹینیس ایریاز ہیں ان میں اگر ہیوی رین فال ہو جائے یا ٹورنشل رین فالز ہو جائے تو دو طرح کے ہیزرڈز جو ہیں وہاں پہ رونما ہو جاتے ہیں. ایک ان میں ہے فلیش فلڈنگ جو کہ نالاز ہیں اس کے اندر تیزی سے پانی کا بہاؤ جو ہے بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو ڈاؤن اسٹریم پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپ اسٹریم جو ہے وہ تیز بارش ہو رہی ہے، یہ کیا صورتحال ہے پانی کی یا بارش کی. تو کیونکہ وہ اناویئرڈ، دے آر کاٹ اناویئرڈ، ان کو پتہ نہیں چلتا نیچے میں کہ جب پانی کے بہاؤ تیز آتا ہے تو وہ فلیش فلڈنگ کی صورتحال جو ہے وہ ان ایریاز میں بن جاتی ہے. خاص طور پہ ہمارے کشمیر کے ایریاز میں، جی بی میں، خیبر پختونخوا پہاڑی علاقوں میں، پنجاب کے کچھ علاقوں میں، اسی طرح سندھ کے کچھ ماؤنٹینیس ایریاز ہیں، بلوچستان کے ماؤنٹینیس ایریاز میں، ان میں جو ہے وہ فلیش فلڈنگ کی صورتحال بن جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ہیزرڈ جو مگر وابستہ لیکن ہے اب وہ لینڈ کیوں سلائڈز اتنا کا ہے. زیادہ سننے کو مل رہا ہے؟ اب کیوں اتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ، ایک دم سے چینجز کیوں آئی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس میں جو عنصر ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں، چاہے وہ ایکسٹریم رین فال کی صورت میں ہو، فلڈس کی صورت میں ہو، ایون ڈراؤٹس کی صورت میں ہو یا ہیٹ ویوز کی صورت میں ہو، ان کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ صرف ان کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کی انٹینسٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور جو ایریاز جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس کے انگلف ہوتے ہیں ان ایریاز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو چینج ہے، اب نارملٹی ہے ٹورڈز دا ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہے نہ صرف پاکستان میں، ہمارے ریجن میں، بلکہ پوری دنیا میں یہ چیز جو ہے وہ اب دیکھی جا رہی ہے. اسی لیے جو ہم وہ کہتے تھے کہ جی کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آ رہی ہے. انفارچونیٹلی جو کلائمیٹ چینج آنی تھی وہ آ چکی ہے اور ہم ایک کلائمیٹ چینج کے دور سے گزر رہے ہیں. اور وہی چیز جو ہے وہ ہم ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی صورت میں آج کل ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اوکے، ہم ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے دوبارہ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم نے اور مزید آپ سے سنے ہیں. آپ کو بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو سیلاب ہے اس کی سچویشن کے اوپر. ہم مزید یہ بات کریں گے کہ آگے کیا سچویشن بننے جا رہی ہے. ظہیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، آگے کی سچویشن ذرا بتائیے گا ہمیں، اب کیا بننے والی ہے؟ ابھی تو جی بالکل، اس وقت تو جو ہمارے جو سینٹرل پارٹس ہیں اس کا امکان ہے، خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں. اسی طرح جو میجر ویدر سسٹم ہے وہ اس وقت ہٹ کیا ہوا ہے سندھ کے علاقوں میں. اگلے 2 روز کے دوران ساؤتھ ایسٹرن سندھ میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، ان تمام ایریاز میں جو ہے وہ موسلادھار بارش کا امکان ہے. موسلادھار بارش کے باعث جو ہے جو لو لائنگ ایریاز ہیں ان میں پانی کھڑے ہو جانے کا، اسی طرح اربن فلڈنگ کا جو اندیشہ جو ہے وہ بڑے شہروں میں خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا اگلے 2 روز کے دوران. اچھا، تو اب یہ جو دریائے ستلج جو ہے بعد جس پھر میں جو پانی چھوڑا ہے جی انہوں نے، اس کا کیا سچویشن ہے، کیا امپیکٹ پڑا اب؟ دیکھیں اوور آل تو جو ریور فلوز ہیں وہ تو اب اس وقت جو ہے پانی جو ہمارے پاس جو فلوز جنریٹ ہوئے تھے اور جو پیک سائن تھیں وہ اب ساؤتھ پنجاب سے ہوتی ہوئی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سندھ کے اندر انٹر ہوں گی. تو اس وقت پیک فلوز جو ہیں وہ اس وقت سینٹرل پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب کے حصوں میں جو ہے وہ اس وقت اس کا امپیکٹ جو ہے
وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور پھر آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ جو پیک فلوز ہیں وہ سندھ میں داخل ہو جائیں گے. اور اس وقت جو ویدر سسٹم افیکٹ کر رہا ہے وہ خاص طور پہ جو ڈسپلیس پیپل ہیں جو گھروں سے باہر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ لا سکتا ہے, کیونکہ بارشیں وغیرہ ہیں. خاص طور پہ اس وقت بھاولپور میں, ملتان میں, ان ایریاز میں جو ہے وہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران. اس وقت بھی زیادہ تر بادل وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی بارش ہو رہی ہے. اور سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ خاص طور پہ اگلے 2 روز کے دوران جو ہے وہ اچھی بارشیں, موسلادھار بارش, گرج چمک کے ساتھ بارش, اربن فلڈنگ کے چانسز ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مانسون جو ہے وہ ریٹریو کرنا شروع کر دے گا. مانسون وینڈز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور پھر ایسا کوئی اتنا سگنیفیکنٹ ویدر پھر اگلے 4-5 روز کے دوران نہیں ہے, تو کافی حد تک ریلیف مل جائے گا. یہ مانسون کا سسٹم جو ہے آلموسٹ. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اس کو جو ہے قدرتی آفت کہیں گے جو یہ سیلاب اتنا زیادہ آ گیا, یا پھر ہم اس کو مس مینجمنٹ کہیں گے کہ ہم سے پانی تک نہیں سنبھالا جا رہا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں یہ ہے کہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے, انٹینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک ایکسٹریم ویدر ایونٹ تھا جو کہ ہم نے وٹنس کیا ہے ان ایریاز میں. نہ صرف ہمارے ہاں جو شدید فلڈنگ ہوئی ہے, بلکہ اگر آپ ہمسایہ ممالک کی طرف بھی دیکھیں, ان ایریاز کی طرف بھی دیکھیں, تو وہاں پہ بھی جو ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی شدید فلڈنگ ہے اور شدید موسمی صورتحال کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ اوور دا ایئرز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہیں ان کی انڈسٹری میں اضافہ ہوگا, نہ صرف اس سال بلکہ شاید آئندہ آنے والے سالوں میں بھی جو ہے وہ ہمیں ایکسٹریم ویدر ایونٹس چاہے فلڈس کی صورت میں ہو, ہیٹ ویوز کی صورت میں ہو, یا اسموگ کی صورت میں ہو, یا فاگ کی صورت میں ہو, تو اچھا, ان کے جو ہے ہم این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ اب جو اگلے سال 22% جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں کہ سیلاب کے, بارشوں کے, موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بارشیں ہوں گی, تو ان کے اور بھی زیادہ 22% زیادہ چانسز ہیں اور یہ خوفناک سچویشن ہو سکتی ہے. تو کیا یہ واقعی آپ کو سچویشن لگ رہی ہے, یہ بات صحیح ہے, این ڈی ایم اے نے ٹھیک کہا ہے؟ دیکھیں اوور آل میں جیسے کہا کہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے, تو ہمیں جو ہے وہ ایک نئے نارمل کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم ایک نیو نارملز کی طرف جا رہے ہوں کہ ہم جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس کے حوالے سے اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ رکھیں. تو ابھی تھوڑا سا ضروری ہوگا بالکل ایگزیکٹ بتانا کہ اگلے سیزن میں, مانسون سیزن میں کیا ہوگا, کیونکہ ابھی سر دست تو ابھی ہم اس پریزنٹ مانسون سیزن سے گزر رہے ہیں. پھر اپنے آپ ویدر سسٹمز اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر انالیسس جو ہے وہ جو ٹائم قریب آتا جاتا ہے تو اس میں چینجز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. تو ابھی تو فی الحال ابھی ہم سمر سے گزر رہے ہیں, اس کے بعد پھر ایک لال پیریڈ آئے گا, بارشیں کم ہو جاتی ہیں, ڈرائی پیریڈ ہوتا ہے جسے ہم آٹم کہتے ہیں. آٹم کے اندر پھر ہمیں ایک نئے اسٹریم کو, ایک نئے ہیزرڈ کی طرف ہم نے پچھلے چند سالوں سے ہم اپنے آپ کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, خاص طور پہ سینٹرل پارٹس آف دا کنٹری جو کہ اسموگ ہے. اسموگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا فنومینا ہمیں جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ڈرائی پیریڈ کی وجہ سے. اور جب اسموگ کا پیریڈ ختم ہوتا ہے کہ ایک نیا ایکسٹریم ویدر ایونٹ جو کہ فاگ کی صورت میں ہے وہ ہمارے پاس انگلف کر لیتا ہے. تو پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو اسٹرگل کر رہی ہے, جو کہ ویدر فنومینا جو تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, جو پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں, کلائمیٹک پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں, اس کے اپنے آپ کو کوپ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں بھی آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ بہتر طور پہ اس طرف جانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کی انفارمیشن کا. اور ناظرین اینڈ میں بس میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں کچھ پرسنٹ جو مجھے لگتا ہے بات کر کے, لوگوں سے سنا پوچھ کے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ماہرین ہوتے ہیں جو ہمیں ریسرچ بتاتے ہیں, تو ایک تو قدرتی آفت بھی ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ ہم سب کے اعمال تو کوئی ٹھیک نہیں ہے. جو حرکتیں ہم لوگ کرتے پھرتے ہیں, جس طرح کی قوم ہم بن گئے, جس طرح سے بے حس ہم ہو گئے ہیں, سیلفش ہم ہو گئے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, جانے لے رہے ہیں, خون کے پیاسے ہو گئے ہیں, لالچ ہمارے آنکھوں کے اندر جو ہے نا بس ڈوبی پڑی ہے. ہر وقت ہمیں لوگوں کی جیب سے اپنے جیب میں پیسہ کیسے ڈالنا ہے یہ ہم سوچتے رہتے ہیں. ہم نے سازش, اب اس چکر میں جو مستحق بندہ ہے نا وہ بیچارہ رہ جاتا ہے, اور دوسرے جو ہے نا اس کی جانوں کی جو بیچاری ہے نا ان کی کوئی بحالی نہیں ہوتی, ان کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا. اسی طرح سے حکومت لیول جو ہے نا ان کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا پڑے گا, کچھ انتظامات ایسے چینجز لے کر آنے پڑیں گے کہ ہمیں الرٹ ہونا پڑے گا, ورنہ ہم اسی طرح سے ہر سال انتظار کرتے رہیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ اگلے سال مزید برباد. اب جیسے این ڈی ایم اے کی یہ رپورٹ ہے کہ 22% جو ہے مزید
تباہیاں ہوں گی بارشوں کی وجہ سے, یہ کلائمیٹ برسٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور یہ آفتوں کی وجہ سے, تو ہمیں بہت تیار ہونا پڑے گا. مگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو اسی طرح سے ہماری تو جانیں جائیں گی. کل ابھی ہم کسی کی جان جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, کسی کا گھر ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں, کسی کا آشیانہ تباہ ہوتے دیکھتے ہیں, کل کو ہماری باری ہے. بی ریڈی فار دس دین. ٹیک اے بریک. آپ کو پتہ ہے مچھلی میں سے بدبو کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی نسل کھاتی ہے. اور انسان میں سے بدبو کیوں آتی ہے؟ جب وہ منافقت کرتا ہے. آج ہم بات کریں گے منافقت کے اوپر. ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ خود بھی تو منافق نہیں ہو گئے. ہم ڈسکشن کو سن کر اپنے بارے میں بھی آج یہ سوچیے گا, کہیں آپ بھی تو منافق نہیں ہو گئے. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ منافق کہتے کس کو ہیں. مطلب بہت سارے ایسے پہلو ہیں. منافق وہ جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے, اور منافق وہ جو جھوٹ بولتا ہے, پریٹینڈ کچھ کرتا ہے. منافق وہ بھی تو ہوتے ہیں نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت تھے, ان کے دور میں. قرآن میں بھی ان کے بارے میں بڑا کہا گیا ہے. نبی پاک کو بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کے ارد گرد جہاں بہت منافق لوگ ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بہت پریٹینڈ کرتے تھے کہ میں نبی پاک کے ساتھ ہوں, مگر وہ ہوتے نبی پاک کے خلاف تھے. تو یہ تو پرانے دور سے, نبی پاک کے دور سے یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی انسانوں میں یہ پہلے سے پائی جاتی ہے منافقت. آج ہمارے پاس ڈاکٹر علی اجمل صاحب موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات بھی ہیں اور بڑے زبردست ہوم ورک کے ساتھ آئیں. تو آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف منافق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ڈیفینیشن کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جو منافق ہے وہ لوگ ہیں جو آج کل معاشرے میں ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. آج کل فضا دور ہی منافقوں کا ہے. جو شخص جتنا سچا ہے اس کو اتنے بڑے منافق ملتے ہیں, جو جتنا اچھا ہے اس کو اتنے ہی اس دور میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے لوگ ملتے ہیں. اب دیکھیں منافق ہے کیا. دیکھیں منافق جگہ جگہ پہ منافق ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. دوست کا دوست نہ ہونا, دوست کا دوست بن کے دشمنی کرنا, یہ منافقت ہے. دوست کو آگے بڑھتا ہوا نہ دیکھ سکنا منافقت ہے. اپنے دوست کی ٹانگیں کھینچنا, اس کے رازوں کو فاش کرنا, یہ منافقت ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج کل لوگ جو ہے حرام کی کمائی جیبوں میں ڈال کے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈنا منافقت ہے. کیا بات اور ہے. اس کے علاوہ آگے سے ان دکانداروں کا بکرے کے نام پہ ان کو گدا کھلانا منافقت ہے. واہ. اب دیکھیں کہ جب زندگی نچاتی ہے نا فضا, تو ڈھول بجانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں, یہ منافقت ہے. کسی کا بچہ آگے بڑھتا, کوئی رشتہ دار کا نہ دیکھ سکنا, یہ منافقت ہے. کسی رشتہ دار کی اچھی جگہ پہ بیٹی کی شادی ہو جانا, رشتہ طے ہو جانا, یا لڑکے کا کسی اچھی جگہ پہ جاب لگ جانا, بزنس سیٹ ہو جانا, اور رشتہ داروں کو برا لگنا, یہ منافقت ہے. سچی قابل. اب دیکھیں کتنی جگہ جگہ پہ ہمارے منافقت پھیلی ہوئی ہے اس معاشرے میں. اور تو اور میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم پروفیشنل لائف میں دیکھیں تو گنجے کا بالوں کو اگانے کا نسخہ بتانا بھی منافقت ہے. میرے شو پہ بڑے آتے ہیں. جو شخص آج کل ہو رہا ہے نا ایسا کہ جو میرے اپنے شو پہ کتنے جو خود بالوں سے گنجے ہیں, وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں جی کہ بال کیسے اگائیں اور گرتے بالوں کو روکا کیسے جائے. اور اس کے علاوہ کالے رنگ والے, میں اس سے پہلے میں بتا دوں, میرے اپنے جو ڈرائیور بھائی ہیں نا, اچھے خاصے بال, میں ان کو ایسے, میں چلی گئی ذرا کہیں چھٹیوں پہ, تو جو میرے ڈرائیور بھائی ہیں نا وہ ایک نسخہ لے کے تیل کا نا لگا کے گھومنا شروع ہو گئے. اور کسی سے لیا انہوں نے, میرے شو پہ کسی بندے سے کسی سے لے کے, تو وہ نسخہ لگا کے گھومتے رہے. تو میں واپس آئی تو ٹرنڈ پوری گھنے بال میرے ڈرائیور بھائی کے, میں پہچانوں نا, کہتے ہیں وہ نسخہ بڑھ گیا, گنجے ٹرنڈ کر کے اب بیٹھے. آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے نا, جن کی خود نظر کمزور ہے, اتنی موٹی ان کو اینک لگی ہوئی ہے, وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بنائی کیسے تیز کی جائے یار. یہ آج کل معاشرے میں دیکھے چل رہا ہے نا. اس کے علاوہ جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں اور رنگ گورا کرنے کے طریقے نسخے وہ بتا رہے ہیں جن کا اپنا رنگ گورا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ کس حد تک اس معاشرے میں جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں منافقت پائی جا رہی ہے.
آپ تو رشتوں میں بات کر لیں, اگر ایک بھائی کے حالات اچھے ہو جائیں تو دوسرا بھائی آج کے معاشرے میں اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے, اس کو برا لگتا ہے. اوپر سے کہتے ہیں کہ جی بہت میں خوش ہوں, رشتہ دار تو ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن سارے اندر سے جو ہے نا جن کو مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں کسی رشتہ دار کی ترقی کرتا ہوا اس کو دیکھ کے, یہ بھی منافقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے یہ بھی بتائیے گا نا, پہلے جو دور تھا جس میں ہمارے امی ابو والے ٹائم پہ, تو وہ آج بھی سارے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا دور تو بہت اچھا تھا, لوگ بڑے مخلص ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیور ہوا کرتے تھے. مگر دوسری سائڈ پہ اگر یہ بھی دیکھی جائے نا کہ جتنی بہنوں کا حق اس وقت مارا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اب تو تھوڑی سی اویئرنیس بھی آ گئی ہے, بہنیں بھی, بیٹیاں بھی آواز اٹھانا شروع ہو گئی ہیں, اپنا حق مانگتی ہیں. پہلے تو مانگتی بھی نہیں تھیں بیچاریاں, کبھی بھی نہیں بولتی تھی کہ ہمارا حق ہے. کوئی بیچاری شادی کر کے آتی تھی تو اس کے ساتھ بھی گھر میں اتنا برا حال ہوتا تھا, ساس اس کی چکی پسواتی تھی اس سے, وہ جو کہتے ہیں نا جو تھانے میں جیل میں پستی ہے, وہ جا کے ساس بہوؤں سے پسواتی ہوتی تھیں چکیاں. تو یہ کہہ دینا کہ ہمارے دور میں بہت مخلص ہوتے تھے لوگ, یہ بات سچ ہے کیا؟ دیکھیں بہرحال دور کی بات تو ہے, دور کا فرق تو پڑتا ہے, لیکن بہرحال سارے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, انسان ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی منافقوں کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں, ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. تو منافق تب سے ہی ہیں جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, انسان بنے. آج کل ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے, تو منافق جو ہے وہ سپاٹ جلدی ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال فضا منافق بڑھ بھی تو گئے نا. آج کل جیسے آپ نے بات کی ہے بہنوں کا رشتہ جو حصہ نہیں دیتے, آپ دیکھیں کہ جو شخص جس نے بہنوں کا حصہ کھایا ہوتا ہے نا, اس نے اپنے موبائل پہ رنگ ٹون بڑی اسلامک لگائی ہوتی ہے. اس کی آپ باتیں سن لیں, بہنوں کا حصہ کھا کے باتیں آپ اس کی سن لیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس سے نیک انسان نہیں ہے. اچھا ایک اور بات میں بیچ میں, کہ بھائی اور بہن کی بات آپ نے چھیڑ دی ہے, تو ہمارے شو پہ بھی آتی ہیں ایک بڑی اچھی مہمان ہے, مجھے نہیں پتا ان کا نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, مگر میری کیونکہ مہمان اور گیسٹ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کا نام لینا چاہیے. ہماری جو نبیہ ہے, ٹھیک ہے نا, اب ان کا جو کیس جو بھی چل رہا ہے ابھی مارکیٹ میں, جو بھی ان کے ایشوز چل رہے ہیں اور وہ فیس کر رہی ہیں, جواب دے رہی ہیں, چاہے وہ سچی ہیں چاہے جھوٹی ہیں, بٹ اسٹینڈ کر رہی ہیں, لوگوں کو ثبوت بھی دے رہی ہیں, ایک عورت ہو کے فائٹ کر رہی. اب عورت کو گھر سے بڑی سپورٹ ہونی چاہیے. ایک بھائی اٹھ کے اپنی بہن کے خلاف بات کر رہا ہے, آپ نے دیکھے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ ہی غلط ہیں, آپ ہی یوں ہیں, آپ ہی کو تو میں نے کہا ہے, آپ ہی جھوٹ بول رہی ہیں, آپ ہی نے کیوں بولا ہے, میں آپ ہی کے اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. تو یہ جو بھائی اٹھ کے اب جا کے پوڈ کاسٹوں میں اور ہر جگہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ابھی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب یہ وہی بھائی ہوں گے نا جن کو سپورٹ بھی کی ہوگی اس بہن نے, یہ وہی بھائی ہوں گے نا جن کے گھر کی روٹی بھی چولہا بھی جلایا ہوگا, یہ وہی بھائی ہوں گے جن کی شادی بھی شاید کروائی ہو, یہ وہی بھائی ہوں گے جن کے کام میں, ان کی جابز میں, ان کو کام لگوانے میں, بزنس کروانے میں شاید ساتھ کھڑی بھی ہوئی ہوں. مجھے نہیں پتا, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبیہ اس طرح کی بہنیں جو اپنی گھر والوں کو سپورٹ بھی کرتی ہوں گی, اپنے اپنی امی, ان کی ابھی آپ کو پتا ہے ریسنٹلی ڈیتھ بھی ہوئی. میں تھوڑا سا آڈینس سے بھی بات کرنا چاہوں گی ایک, پھر ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے. دیکھیے منافق انسان نہیں ہونا چاہیے, منافق وہ ہوتا ہے جو چپ رہے. آپ کے گھر میں, آپ کی دہلیز میں کوئی آئے, آپ سے ملے اچھے خلوص سے, تو آپ اس کا تھوڑا سا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں, عزت رکھتے ہیں. نبیہ کے ساتھ ہے میری, مجھے آتی ہیں یہاں پہ, میں ملتی ہوں, بات چیت ہوتی ہے, میرے سے بڑا پیار محبت سے ملتی ہیں, اور بڑے ٹاپک پہ ہوم ورک کر کے آتی ہیں, بڑے ساری باتیں کرتی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے جیسے آپ محنت کر کے آئیں, کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرنا چاہیے, اور ان کی بڑی فین فالوئنگ بھی ان کی کام کی وجہ سے ہو گئی. مگر کچھ سچویشن ایسی ہے کہ میں دیکھتی ہوں آپ لوگ نا پیچھے پڑ جاتے ہیں, آپ لوگ نا جان لینے پہ آ جاتے ہیں. آپ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح بندی جان دے دے, جب تک کہ وہ خودکشی نہیں کرے گی, وہ سوسائڈ نہیں کرے گی, یا کسی بس کے نیچے آ کے, ٹرین کے نیچے آ کے اپنی جان نہیں دے گی, آپ کو خوشی نہیں ملے گی. آپ اس کو اس کے گھر تک نہیں پہنچانا چاہتے, ایکچولی آپ اس کو اس کی قبر تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس نے ایسا گناہ کیا کیا ہے, میرے تو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اگر کوئی ایسا جھوٹ جو کسی کی بہتری کے لیے بولا جائے تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی برائی ہے. جی بالکل. اب دیکھیں جو بھی پیچھے کانسیکوینسز تھے, آپ ایسے اس کانسیکوینسز پہ پیچھے ریسرچ اور انویسٹیگیشن لے کے اور پوڈ کاسٹوں پہ عورت کی برائی کر رہی ہے. میں دیکھ رہی ہوں عورتیں اس کو اتنے گندے لفظ پہ پوڈ کاسٹ کر کے بول رہی ہیں. آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے بیٹا؟ کچھ چھوٹی لڑکیاں ہیں, کچھ عمر کی لڑکیاں ہیں, کوئی بڑی لڑکیاں ہیں, یار خدا کے لیے کوئی خوف کریں, ٹھیک ہے؟ کچھ اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں, ان کے لحاظ ان کے صدقے آپ چھوڑیں یار. کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں؟ اگر ایک انسان سے کسی جھوٹ کی, کسی بہتری کے لیے صحیح کوئی غلطی ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا اچھائی کے لیے جھوٹ بولا, برائی کے لیے جھوٹ بولا, یا کسی سچویشن میں آ کے انہوں نے جھوٹ بول دیا, انسان ہے بول سکتا ہے, ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اب ان کو آپ اس سچویشن پہ
وہ معافی مانگنے والی بات کر سکتے ہیں کہ چلے آپ سوری کر دیں اگر آپ کو کوئی ان کی بات ہرٹ کی ہے, مگر آپ ان کو قبر تک نہیں لے کے جا سکتے, آپ ان کے جینے مرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ ان کی قبر کھودیں اور ان کو مار دیں, یا ان کے کیریکٹر پہ, ان کی ذات پہ, ان کی شادیوں پہ, یا ان کی عمر پہ بات کریں. آئی ڈونٹ نو میرے ساتھ کیا ہونا ہے, مگر میں نے بولنا ہے, حق پہ بات کروں گی. میں منافق نہیں ہوں, آپ منافق ہیں. سنتے بھی تھے اور آج گالیاں بک رہے ہیں بیٹھ کے, اس کو شرم کریں. چھوڑ دیں یار, بچے کی ماں ہے. بریک لیجیے گا. ابھی بھی میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے یہی باتیں کر رہی تھی کہ جو نبیہہ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, نبی علی خان کے, تو ان کے جو بھائی ہیں ان کو تو گلی کی بلی نہیں جانتی تھی. تو اب جو ہے وہ ہر پوڈ کاسٹ میں بیٹھ رہے ہیں اور بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا ہے, آپ نے مجھے بلایا ہے, آپ نے سچائی جاننے کے لیے مجھے یہاں پہ بھائی آپ اپنی ایک شلوار ننگی کریں گے تو آپ کی خود کی جو ہے نا ٹانگیں ننگی ہوں گی. آپ اپنی بہن کو ایسے کیا کر رہے ہیں یار, پورے معاشرے میں آ کے ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ اس طرح, جو بھی معاملہ ہے نا, آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنی بہن کے ساتھ ایسے ٹیبل ٹاک کریں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں. آپ اپنی بہن کو ایسے نمائش نہ بنائیں. اب یہ بھی تو منافق بندہ ہوتا ہے, گھر پہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہا ہے, اپنی بہن کے ساتھ رہ رہا ہے, اپنی فیملی کو لے کے جوائنٹ آپس میں جو بھی ان کا سسٹم ہے, اس کے بعد الگ سے نکل کے آپ اپنی بہن کو گندا تو نہ کریں نا. جی بالکل, یہ بھی تو منافقت ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ بالکل منافقت ہے. بہن نے تو اپنے بھائی کو ابھی تک کچھ نہیں کہا. جی جی بالکل, نبیہہ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا جس میں اپنے بھائی کو کچھ غلط لفظوں میں بولا ہے. کسی کا کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بہن کا کوئی بھی معاملہ ہو, لیکن جب آپ بھائی ہیں تو دیکھیں یہ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے. آپ بھائیوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, بھائیوں کو تو بہنوں کی پروٹیکشن کرنی چاہیے, ان کے سر پہ دستے شفقت رکھنا چاہیے, بھائیوں کو بہرحال نہیں کرنا چاہیے. اور اتنا قریبی رشتہ, بھائی جو ہے وہ تو بھائیوں کا تو بہنوں کا تو مان ہوتا ہے. بھائی بہنوں کی جو بہنیں ہیں وہ بھائیوں کے بیس پہ اکڑ کے چلتی ہیں کہ میرا بھائی ہے, وہ تو میرا پروٹیکشن کرنے والا, میرا سپورٹ سسٹم ہے. میری بات سنیں, اب دیکھیں نا, اگر وہ باہر بڑی اسٹرانگ تھی نا کہ پیچھے میرے بھائی ہیں, اب وہ اگر باہر نکلتی ہے تو اس کو 10 لوگ چھیڑیں گے, تنگ کریں گے, اس کے اوپر اٹیک کریں گے. وائی؟ بیکاز پیچھے سے جو ہے نا اس کا پتہ چل گیا کہ بالکل. دیکھیں نا فضا, میں بھائی سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ یار ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کچھ نہیں ہے, میری تو پرسنلی آپ کے ساتھ, میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں. آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ پلیز نبیہہ آپ کی بہن ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اور جو بھی بات ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو یہ آپ بات کیجیے کہ نبیہہ جو ہے خود اپنے بیان میں آپ اپنی عوام میں, اس کی آڈینس, ان سے سوری کر لے. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے پوڈ کاسٹوں میں جا کے جو ہے نا, جن کو آپ لوگوں کو اتنا موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ویوز کمائیں اور آپ ڈسکس ہوں. آپ کو تو ویسے کوئی نہیں جانتا تھا, آپ نبیہہ بننے کی کوشش کیوں کریں؟ لائم لائٹ تو نبیہہ کی ہے. اس میں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک تو یہ بھائیوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ اس سارے مسئلے کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی بھی ڈسکس کر لینا چاہیے. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ کچھ ایسی پرابلمز لوگوں کو ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں ان کو پرسنلی تو نہیں جانتا, لیکن کیونکہ میں بھی ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہوں, تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا اس پہ ایک موقف ضرور دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, جب کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے, جیسا کہ لوگ وہ ڈگری کے حوالے سے کنٹروورسی کا کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ڈاکٹر ہے, اس کو اگر کوئی بھی کہہ دے جی کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, تو وہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ فوری طور پہ ایک لمحے کا تعاقب کیے بغیر کسی پوڈ کاسٹ, کسی شو پہ کہ یہ لیں جی یہ میری ڈگری ہے, میں جی 1 نمبر ڈاکٹر ہوں جی, میں جی فراڈ نہیں ہوں. اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی پہ یہ چیز اٹھتی ہے تو ان کو, اگر کوئی شخص سچا ہے, مجھے نہیں پتا ان کا, میں پرسنلی جانتا نہیں ہوں, لیکن فوراً ڈگری دکھانی چاہیے, یہ لو جی یہ ہے. اچھا پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نام کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں, کنٹروورسی کے اصل نام یہ نہیں ہے. دیکھیں پین نیم رکھنا, کوئی دوسرا نام رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. میرا نام منزہ قمر ہے, مجھے لوگ فضا بولتے ہیں, فضا علی لگا دیتے ہیں, میں نے وہی نام اپنا اوکے کہہ دیا. یہ ایشو نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض کا پرابلم یہ بن جاتی ہے جب آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسا ٹائٹل لگا لیتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے اور وہ ڈاکٹر لکھتا ہے اور بولتا ہے اور سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں, وہ پھر پیشنٹ بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ نہ صرف کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط چیز ہوتی ہے, مورلی غلط ہوتی ہے, یہ بہرحال ایک جرم بھی ہے. تو مجھے, جیسے میں نے بتایا, میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا, لیکن جیسے کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے کہ ان کا اصل نام یہ نہیں ہے, اپنا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا, کہلانا, پیشنٹ دیکھنا, یہ بہرحال ایک جرم ہوتا ہے. اچھا اس میں پھر ایک اور میں اس پہ منافقت پہ بات کرتا چلوں. دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا
وہ اس معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے. میں ہمیشہ عورتوں کے حق میں بولتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کا خوف کریں, ان کو عورت ہونے کی وجہ سے نہ دبائیں. یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, یہ جیتی جاگتی انسان ہے. کبھی آپ ان کو غیرت کے نام پہ لگا دیتے ہیں دیوار کے ساتھ, کبھی آپ ان کو کسی نام پہ. اور خدا کا خوف کریں, یہ عورتیں ہیں, یہ مائیں بھی ہوتی ہیں, ان سے آپ کی نسلیں چلتی ہیں, کچھ خدا کا خوف کریں. لیکن اس میں فضا ایک دوسری بات یہ, میں ان کو نہیں کہہ رہا, میں اوورآل معاشرے کے ایک دوسرا پہلو بھی اجاگر کر رہا ہوں. منافقت کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں آج کل ایک مظلوم عورت کی بھی منافقت چل رہی ہے, اس پہ میں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک نیوز کی بریک ہے, اس کے بعد بات کریں گے, اور نبیہ کا ٹاپک ابھی ہم ختم کریں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو منافقت کے اوپر ہی بات کریں گے. مگر آخر میں ایک چھوٹی بات ضروری ہے کہ یہ جو ابھی سیلاب کا سارا سسٹم ہے, جس کی تباہی ہے, جس کے نقصانات ہیں, اس کے اوپر کوئی نظر انسان نہیں کر رہا, نہ ہی اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے. سارے نبیہ ویوز کے چکر میں لڑکیاں بیٹھ کے اس کے کیریکٹر کے اوپر بات کر رہی ہیں. آپ کا اپنا کیریکٹر کیا ہوگا جو آپ کسی اور کیریکٹر کے اوپر, کسی کی عورت کے ذات کے اوپر بات کر رہی ہیں؟ یار خدا کا خوف کریں. کبھی اس کی شادیاں, کبھی اس کا افیئر, کبھی کوئی, کس طرح سے آپ اس کی ذات پہ بات کریے. یار پتہ نہیں کیا چل رہا ہے یار, جاہل باتیں ہوتی ہیں. بریک لیجیے. کیسی منافقت سوشل میڈیا, ابھی میں کھول کے بیٹھی ہوئی تھی, دنیا کے لوگوں کی منافقت جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوں. ایسے ہی تھا, سارے میرے ساتھ سن رہے تھے, میں نے سوشل میڈیا کھولا اور ایک منافق کھل کے سامنے آتا ہے, ایسے نہیں ڈسنے کے لیے سامنے. کیا کرے بندہ, پہچان کیسے کرے وہی یہ منافق ہے؟ جی بالکل, یہ منافق کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں, اس سے پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک وہ جو بات کر رہا تھا اس کو کنٹینیو اگر میں کر لوں, کہ یہ جو مظلوم عورت کی منافقت, اس پہ میں ذرا کچھ جملے بول لوں, اس کے بعد پھر میں نشانیوں پہ آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے فضا کہ ایک بات ہے کہ بہرحال عورتیں جو ہیں وہ اس معاشرے میں محکوم ہیں. میں عورتوں کے حق میں ہمیشہ بولتا ہوں, دیکھیں اور ہم نے عورتوں کو کتنا دیوار کے ساتھ لگانا ہے, نہ کریں, ان کو حقوق دے دیں, یہ ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں ہیں. لیکن نا ایک بات اس میں فضا یہ ہے کہ عام طور پہ نا جو مظلوم عورت منافقت کرتی ہے وہ عورتوں کی سب سے بڑی دشمن ہے. مظلوم عورت کی منافقت عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہے. کوئی جو عورتیں مظلوم ہوتی ہیں وہ اپنا دکھ معاشرے کو بتاتی ہیں, ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, لوگوں کو ان کا سہارا بننا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں مظلومیت کا جو لبادہ اوڑھ کے منافقت کرتی ہیں اور فراڈ کر رہی ہوتی ہیں معاشرے کے ساتھ, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں واقعی مظلوم ہوتی ہیں لوگوں کا ان سے بھی جو ہے وہ دل اٹھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے والی وہ جو تھی اس کو ہم نے مظلوم سمجھ کے اس کا ساتھ دیا تھا, وہ منافق نکلی, اس نے فراڈ لگا دیا. اس وجہ سے عورتیں جو ہیں ایسی جو بھی عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ عورتوں کے مخالف کام کریں. اب مظلوم عورت کی منافقت کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ مظلوم ہیں کوئی بات نہیں, لیکن جو مظلومیت کا جامہ اوڑھ کے ہم جو فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, کچھ عورتیں ہم نے معاشرے میں دیکھی ہیں وہ ایسا کرتی ہیں, وہ فراڈ کر رہی ہیں. اب مظلوم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں آپ فراڈ کریں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں, معاشرے کو ایٹ لارج فراڈ کریں, اور اس کے بعد جب آپ پھنس جائیں پھر کہیں او میں تو جی بڑی مظلوم ہوں جی, میں تو بڑی ایسے ہوں. اس سے آپ کا نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے جو منافق عورت ہوتی ہے, لیکن اس سے ان لوگوں کا, ان عورتوں کا بھی نقصان ہوتا ہے جو کہ واقعی مظلوم ہے. معاشرے میں لوگوں کا ان سے یقین اٹھ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا پہلے والی نے فراڈ کیا. دیکھیں کسی کا بھی مظلوم ہونا اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ فراڈ کریں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں, معاشرے کے ساتھ ایٹ لارج فراڈ کریں. کسی بھی مظلوم عورت کو یہ حق نہیں ہے. میں ہمیشہ عورتوں کے حقوق کے حق میں بولتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں عورتیں محکوم ہیں, ہمیں عورتوں کا سہارا بننا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی مظلوم عورت کو منافقت کا جامہ اوڑھ کے یہ بالکل حق نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے. اور جی میں جی جب اچھا پھر اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے, جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام تب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, جب پھنس جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایتھکس یاد آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تب ہم فرعون بنے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی ایتھکس, کوئی پرنسپل, کوئی ضابطے ہمیں نظر نہیں آتے. جیسے ہی ہم مظلوم بن جاتے ہیں ایسا یو ٹرن لیتے ہیں, دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کمزوروں کے ساتھ, دیکھیں عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تو منافقت ہے نا, اس سے عورت ہی عورت کی سب سے بڑی آج کل دشمن بنی ہوئی ہے جو منافق عورت ہے. اچھا اس کے بعد ہم بات کریں جو آپ نے
نشانیوں کی بات ہم نے کی کہ کیسے پہچانا جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ منافق ہے. دیکھیں نا آپ کے سامنے تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو, تو آپ کے ساتھ جو منافق بندہ ہوتا ہے کبھی مجھے لگتا ہے ایک نیوز کی بریک ہے, آپ سے سوال کرنا تھا بڑا امپورٹنٹ. ناظرین آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کا شو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.